یہ بات تو اب سبھی مانتے ہیں کہ جہاں ایک جنگ میدان میں ہو رہی تھی تو دوسری جنگ یوٹیوب پہ کھلی ہوئی تھی۔ یوٹیوب پر زبردست قسم کی انڈیا پاکستان ڈیبیٹس ہو رہی تھیں۔ ہر بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب عالی ہمارا ملک آپ کے ملک سے بہت بہتر ہے، ہمارے پریس والے آپ سے بہتر ہیں، ہمارے یوٹیوبرز آپ سے بہتر ہیں، ہمارے کرکٹرز آپ سے بہتر ہیں، ہمارے ایکٹرز آپ سے بہتر ہیں، ہم ہر حوالے سے آپ سے بہتر ہیں، ایون ہمارے جوکس بھی آپ سے بہتر ہیں۔ چند ایسی ڈیبیٹس ہوئیں جو مجھے بہت ہی فیسینیٹنگ لگیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کو دا گریٹ ڈیبیٹس آف ساؤتھ ایشیا کا سٹیٹس ضرور کسی وقت ملے گا۔ جب آپ ڈیبیٹ سنیں گے تو آپ خود ہی سمجھ آئیں گے۔ سب سے گریٹ ڈیبیٹ تو یہ تھی کہ ایک طرف انڈیا کا رفال تھا، ایک طرف پاکستان کا F-16 تھا، اور اس پہ مسلسل کمپیریزنز چل رہے تھے۔ ہم کہہ رہے تھے ہم نے ان کا جہاز گرا دیا، انہوں نے کہا کوئی نہیں گرایا، بلکہ ہم نے آپ کا جہاز پہلے بالا کوٹ میں گرایا، انہوں نے کہا کوئی نہیں گرایا۔ پتہ کیا چلا کہ جو پاکستان کا جہاز ہے F-16 وہ تو امریکہ نے بنایا ہوا ہے، وہ تو پاکستان نے بنایا نہیں ہوا، اور جو انڈیا کا جہاز ہے رفال وہ تو فرینچ نے بنایا ہوا ہے۔ تو ہم جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کا بنایا ہوا جہاز بہتر ہے یا فرانس کا جہاز بنایا ہوا بہتر ہے، اور اگر فرانس سچا ثابت ہو گیا تو انڈیا سچا ثابت ہو جائے گا، اور اگر امریکہ سچا ثابت ہو گیا تو پاکستان سچا ثابت ہو جائے گا۔ پھر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی مائی فیشزم از بیٹر دین یور فیشزم۔ ویسے اس میں تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ انڈیا نمبر اس حوالے سے ضرور لے گیا ہے کہ ان کے ہاں جینڈر ڈائیورسٹی زیادہ ہے فیشزم کے حوالے سے۔ دیکھیں جو ہمارے انتہا پسند ہیں نا وہ سارے مرد ہوتے ہیں، کوئی انکلوسیوٹی نہیں ہے ان کے اندر اس حوالے سے، مگر انڈیا دیکھیں زیادہ انکلوسیو ہے اپنے فیشزم کے حوالے سے، خواتین کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں۔ پھر ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ کس کا جسٹس سسٹم بہتر ہے ایٹ ناٹ فائنڈنگ ایویڈنس۔ ہاں جی، کتنے لوگ آتے ہیں کنفیشنز لکھتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے کہ جناب اس نے انتہا پسندی کی، یہ کیا وہ کیا، مگر ہمارے کورٹس فائلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں سوری ہمیں ایویڈنس نہیں ملا اس بندے کو، لہٰذا رہا کر دیا جائے۔ اس پہ بھی بڑی زبردست ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کس کا جسٹس سسٹم زیادہ ایویڈنس شواہد کو گما دیتا ہے، غائب کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ یہ ڈیبیٹ بھی کر رہے تھے کہ مائی لنچنگز آر بیٹر دین یور لنچنگز، کیونکہ دیکھیں نا انڈیا کے اندر اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے فریج کے اندر بیف رکھا ہوا ہے یا وہ بیف کھاتا ہے یا وہ بیف بیچتا ہے تو اس کو مار دیتے ہیں، چاہے وہ بچہ بھی کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے پاکستان کے اندر تو بیف کی نوبت ہی نہیں آتی، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی نظریاتی بیف ہو جائے تو ہم اس کو اسی وقت ہڈی توڑ دیتے ہیں، اس کی مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ آپ مشال خان کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک اور ڈیبیٹ زبردست یہ چل رہی تھی مائی پاورٹی از بیٹر دین یور پاورٹی۔ دیکھیں اگر آپ پاورٹی لیول کو لوور مڈل انکم پاورٹی لائن سے میجر کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ $3.65 اے ڈے 2017 کی پرچیسنگ پاور پیرٹی میں، تو پاکستان میں 40% لوگ، پاپولیشن کے 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، یعنی غربت میں ہیں، اور انڈیا کے اندر تقریباً 28%، چلو یار 30% تک میں ان کو دے دیتا ہوں، تھوڑے سے نمبر ایکسٹرا دے دیتا ہوں، 30 سے 40% لوگ انڈیا پاکستان کے اندر غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ ویسے اس میں نمبر تو ہم لے گئے، سوری انڈیا پاکستان از اہیڈ آف یو۔ پھر ایک بڑی زبردست ڈیبیٹ ہو رہی ہے مائی کیپٹلسٹ کین ایکسپلائٹ مور دین یور کیپٹلسٹ۔ دیکھیں نا اڈانی صاحب نے کتنے پیسے بنائے، میاں منشا صاحب تو پیچھے رہ گئے ہیں، بالکل کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ منشا صاحب آپ تھوڑی محنت کریں، آگے آئیں، اڈانی کے لیول پہ پہنچیں۔ مگر میں ویسے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، مگر جناب علی جو IPPs والی اسکیم ہم نے بنائی ہے، آئے ہائے 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 ہائے، انڈیا آپ اس معاملے میں ہمارے پیچھے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو پبلک منی، جو لوگ ٹیکس میں پیسے ادا کرتے ہیں وہ ہم ٹریلینز جو ہیں سرمایہ دار کو دے رہے ہیں۔ یہ تو شاید آپ نے بھی اتنا آگے، میں کہوں گا چلو اس میں ایکول کر لیتے ہیں، ایکول مان لیتے ہیں کہ ہم برابر ہی ہیں اس میں۔ مزید سنیے جی، بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ مائی انیکوالٹی از مور ان ایکول دین یور انیکوالٹی۔ تھامس پیکیٹی صاحب کا ہی اسٹیٹسٹک لے لیتے ہیں انڈیا کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ٹاپ 1% پاپولیشن ہے ان کے پاس 22.6% نیشنل انکم ہے اور 40% ٹوٹل ویلتھ ہے۔ کمال نہیں ہو گیا؟ ٹوٹل ویلتھ کا 40% حصہ صرف 1% لوگوں کے پاس ہے۔
زبردست, ویل ڈن انڈیا. آکسفیم کی رپورٹ بھی ایسے, وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر 1% جو ٹاپ لوگ ہیں ان کے پاس تقریباً 22% قوم کی دولت ہے. یار پیچھے رہ گئے ہمارا 1%, توبہ توبہ توبہ. اور پاکستان کے اندر جو باٹم 50% ہے ان کے پاس صرف 4.4% انکم ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, چلے یار اس میں انڈیا کو کنسیڈ کر دیتے ہیں, آپ ہم سے آگے ہی نکلے. پھر ایک اور ڈیبیٹ بہت بڑی ہو رہی ہے کہ کون امریکہ کے زیادہ قریب ہے. اس میں پہلے پاکستان کی بڑی زبردست لیڈ تھی. ہم نے تو آپ کو پتا 1950 سے امریکہ کے ساتھ ایسے جڑ کے, سوویت یونین کے خلاف ہم نے, گمال عبد الناصر کے خلاف ہم نے, ویتنام کی سٹرگل کے خلاف خوب ساتھ دیا امریکہ کا. ہم نے افغانستان کے اندر جا کے سوویت یونین کو اٹیک کیا, کمیونزم کے خلاف, سیٹو سینٹو, بڑا کردار ہے یار ہمارا. وہ الگ بات ہے, اب لوگ کمپلین کرتے رہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم دہشت گردوں کا اڈا بن گئے, اور امریکہ کو تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ان کی, وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, یہ تو سارا قصور پاکستانیوں کا ہے. مگر ڈونٹ وری, اب انڈیا بھی کیچ اپ کر رہا ہے, اور میرے حساب میں اب ہم تقریباً اس معاملے میں برابر ہی چل رہے ہیں. پھر ایک اور کمپٹیشن یہ چل رہا ہے کہ ہو کین ایکٹ مور لائک اے گریٹ پاور. ہے جی, انڈیا کہتا ہے ہم زیادہ امریکہ کی نقل اتار سکتے ہیں, پاکستان کہتا ہے ہم زیادہ امریکہ کی. جس طرح سے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا یہ الزام لگا کے کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, ان کو کوئی ایویڈنس دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا صدام حسین ہے ہی ڈکٹیٹر, یہ تو عراق میں اس نے اتنے بندے مارے, یہ کیا وہ کیا. میڈیا مشین ایسی زبردست چلی, لوگوں نے کہا جاؤ عراق میں جاؤ اور صدام حسین کو سبق سکھاؤ, اور امریکہ گیا اور عراق کو تباہ و برباد کر دیا. اب انڈیا بھی کہہ رہا ہے دیکھو ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم کیوں ایویڈنس دیں کہ پاکستان نے کیا کیا, کہ ہم پاکستان ویسے از اے ماسٹر آف ڈینائل, اور یہ تو ہے ہی دہشت گرد ریاست, تو ہمارے پاس پورا حق ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر جنگ کریں. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, افغانستان پہ کبھی حملہ کر دیتا ہے کہ جی دیکھو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں, مگر میرا خیال ہے اس وقت انڈیا اس معاملے میں ہم سے آگے ہے. اور سب سے بڑی ڈیبیٹ تو یہ ہے کہ کس کے پاس ایسے نیوکلیر ہتھیار ہیں کہ وہ پورے کے پورے بر صغیر کو بہتر طرح سے تباہ و برباد کر سکتا ہے, یہاں پہ نیست و نابود کر سکتا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا بہت بڑا ہے, بنگال بچ جائے گا اگر پاکستان ہم پہ نیوکلیر بم چلائے گا, مگر پاکستان نہیں بچے گا. دیکھو کیا زبردست ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کون زیادہ بڑا میس کلر بن سکتا ہے, کون زیادہ بڑی جینوسائڈ کمٹ کر سکتا ہے, کون زیادہ لوگوں کا قتل عام کر سکتا ہے, نیست و نابود کر سکتا ہے دوسرے سماج کو. کیا خوبصورت ڈیبیٹ ہے, ون آف دا گریٹ ڈیبیٹس ان ہسٹری. میں کہتا ہوں کمال ہے. ڈیبیٹ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اسی شخص کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو یہ ثابت کر دے کہ اس کے حریف نے زیادہ غلط باتیں کی. یعنی کہ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ آپ کی آرگیومنٹ میں زیادہ فلاز ہیں تو لوگ کہیں گے تیمور رحمان زندہ باد, اور جس کے خلاف میں بات کر رہا ہوں اسے کہیں گے مردہ باد. ایسے ہی ہے نا, میں نے ثابت کرنا آپ غلط ہیں. اس میں بڑے سارے طریقے ہوتے ہیں, ڈیفلیکٹ کر دو, ادھر کی بات ادھر کر دو, یہ کر دو, کئی فیلسیز وغیرہ کرو, ایجنڈا سیٹنگ کرو وغیرہ, بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. میں ساری ٹیکنیکس میں نہیں جانتا, میں سب یہ ٹیکنیکس جانتا ہوں مگر میں جاتا نہیں ان میں. مگر بہرحال ڈیبیٹ کا یہی طریقہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں ماننا کسی ڈیبیٹ میں, دیکھیں اچھے ڈیبیٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے, کبھی آپ نے کنسیڈ نہیں کرنا کسی پوائنٹ پہ. ہے اگر آپ کو کسی نقطے پہ وہ پکڑ بھی لے تو آپ کسی اور نقطے سے آ کے ان پہ اٹیک کریں. اگر وہ کہیں کہ جناب عالی آپ اپنے ملک میں یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, اس پہ یہ نہ کہنا کہ ہاں یار یہ غلط ہم کر رہے ہیں, ہمیشہ دوسری طرف سے آنا کہ آپ بھی کر رہے ہیں, یہ آپ بھی کر رہے ہیں, بلکہ آپ اس سے اور بھی زیادہ برا کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے ڈیبیٹنگ کی زبردست قسم کی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس ہیں, اور اس میں وہی بندہ جیتتا ہے جو سب سے کم کنسیڈ کرتا ہے. مگر یاد رکھیے زندگی میں وہ بندہ جیتتا ہے جو زیادہ سے زیادہ اپنی غلطی کو قبول کرتے ہوئے اپنی غلطیاں ٹھیک کر سکتا ہے. جی ہاں, اگر آپ اپنی غلطی کی نشاندہی کر سکتے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ شناخت نہیں کریں گے, اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے کہ آپ میں نقص ہے کیا, تو اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکیں گے. اکثر تو یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی نقص کیا ہے. تو جب آپ کا مخالف آپ کے اندر نقص نکالتا ہے, آپ کو وہ بہت بڑا فیور کر رہا ہے, بہت بڑا فیور کر رہا ہے. اگر شرط یہ ہے کہ آپ مان جائیں کہ
کہ واقعی وہ آپ کے ملک میں یا آپ کے اندر ایک نقص ہے اور پھر اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو زندگی میں وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، زندگی میں وہ انسان آگے بڑھتا ہے جو کہ اپنے نقص کو، اپنی فالٹس کو، اپنے فلاز کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈیبیٹ میں کامیابی اور زندگی میں کامیابی دونوں ایک دوسرے کے بالکل الٹ متضاد ہیں۔ سو میں تو آپ کو یہی کہوں گا، لیٹس لوز سم ڈیبیٹس، لیٹس لوز سم ڈیبیٹس اینڈ فکس آور سیلز۔ ہم نے ڈیبیٹ نہیں جیتنی، ہم نے محض ڈیبیٹ نہیں جیتنی، ہم نے زندگی کے دوڑ میں آگے پہنچنا ہے، اور زندگی کی دوڑ میں آگے پہنچنے کے لیے ہمیں یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے میں کیا نقص ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی تو ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا، لائک، سبسکرائب وغیرہ وغیرہ سب کچھ بھی ضرور کیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔